جو صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کے اکثر جو ہے وہ یہ نظریات رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے، بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ مسائل کا حل نکل سکے، لیکن اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل بند دروازے ہیں. کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی، کوئی کہتے ہیں عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے مالک صاحب کہ پی ٹی آئی سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان مینج نہیں ہو رہا. تو یہ پاکستان پھنسا ہوا ہے اس میں. آپ دیکھیں نا، دونوں کو یا تو 2 سال میں آپ عمران خان کو آپ کر لیتے مینج، آپ آلٹرنیٹ پالیٹکس ڈیولپ ہو جاتی. ایسے نہیں ہوا. جیسے جنرل ضیاء الحق نے، جنرل مشرف نے آلٹرنیٹس کریٹ کر دیے تھے نا پیپلز پارٹی کے، نون کے، یہ تو نہیں کر سکے. اب اس کے نتیجے میں ایک پاکستان کے اندر جو بحران ہے سیاست کا، وہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور لگتا یوں ہے مجھے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. پہلے یہ 26ویں ترمیم لے کے آئے ہیں، اتنا زور لگایا ہے، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اگلے 3 ہفتوں میں دیکھ لیجئے گا کہ اچانک یہ احساس آپ کو شروع ہو جائے گا کہ ایک فیوٹائل ایفرٹ تھی، کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اب اگلی ترمیم کا آپ سوچیں گے. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا حل سوائے اس کے کہ آپ عمران خان کو انکلوژن دیں اس سارے معاملے میں اور نہیں ہے. اور دوسری طرف عمران خان کو بھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ وہ نہیں کریں گے جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے. یعنی ایک راستہ انہیں بھی دینا پڑے گا، اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. ادروائز پاکستان جو ہے اس کی جو سچویشن ہے وہ قطعی طور کے اوپر بھی نارمل نہیں ہونے جا رہی. تو صاحب ابھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا، ایک بیان بھی آپ کا سامنے آیا کہ آپ کے بھائی فیصل چودھری مفت میں کیسز لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے. اس کے باوجود جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی طرف سے بعض اقدامات، بعض بیانات اتنے سخت کیوں ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نواز شریف صاحب کے وکیل تھے پیناما میں، اور انہوں نے 1-2 جعلی خط وہاں پہ کریٹ کیے نواز شریف صاحب کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، تو ان کو شاید ماضی کی باتیں نہیں بھول رہی. اور دوسرا دیکھیں، ہم بٹالین نہیں ہیں. پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس میں یہ تصور کر لینا کہ وہ کوئی حکم. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سیکرٹری جنرل تو وہ ہو ہی نہیں سکتے. سیکرٹری جنرل تو الیکٹڈ آفس ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بھی الیکشنوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا جو پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن کا کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں. سو مجھے نہیں پتا، یہ تو گوہر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ سیکرٹری جنرل بنے کیسے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بائی نوٹیفیکیشن تو نہیں آپ سیکرٹری جنرل بن سکتے. یہ تو الیکٹڈ آفس ہے ایز پر پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن. تو یہ گوہر صاحب سے آپ پوچھیں یہ کیسے سیکرٹری جنرل بن گئے ہیں کہ ان کا الیکشن میں آپ نے نام ہی نہیں دیا ہوا، اور پھر آپ اپنا الیکشن کمیشن میں کیس خراب کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کے الیکشن کے بعد آپ نے نوٹیفیکیشن سے نیا الیکشن کمیشن بنا دیا ہے سیکرٹری جنرل. میرے خیال میں یہ تو پی ٹی آئی کی ایسے ہی کیجول ڈیسیژن میکنگ ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا کیوس ہے. اور عمران خان جیل میں 450 دن سے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. باقی پرزنرز مجھے آپ بتائیے نا ملک صاحب، شاہ محمود قریشی 26ویں آئینی ترمیم تھی، شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، اور لوگ ہیں. آپ کیا پارٹی کے ان لیڈروں کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے کہ وہ جا کے ان سے ڈسکشن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا انپٹ ہی لے لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ باقی جو مسائل ہیں، پولیٹیکل کمیٹی جو پی ٹی آئی کی جس میں نووسز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پالیٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ جا کے ان جو جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا فرض نہیں بنتا کہ آپ کا کیا خیال ہے پالیٹکس کے اوپر، ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جو یہاں پہ پکڑا گیا ہے، جس کے اوپر تشدد ہوا ہے، پارٹی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. انتظار پنجوتا کو آج تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایک دن آپ مجھے بتائیے کہ پارٹی لیڈرشپ آپ کو اس کے کیس کے اوپر نظر آئی ہو. ہم لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہے جو نہیں ہوا، اور آپ گواہ اس بات کے، اور آپ خیر مہربان بھی رہے ہیں. ایک دن آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پارٹی کا لیڈر ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہو. جو لوگ اندر چلے گئے ہیں، جو لوگ تکلیفیں سہ رہے ہیں، جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، وہ سارے غدار ہو گئے ہیں، اور جن کو باہر سے آ کے امپوز ہو گئے وہ ماشاءاللہ ہیرو بن گئے.
جو سب آخری سوال آپ سے چلتے چلتے، آپ بنیادی طور پہ سیاسی کارکن ہیں، سیاسی خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سیاسی تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ موجودہ حکومت چل پائے گی؟ عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی یا عمران خان صاحب کی مشکلات میں کمی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتی؟ ملک صاحب، ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں کمی ہوتی دکھائی نہیں دیتی. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس سے زیادہ سکویز کیا، اس سے زیادہ دیوار سے لگایا، اس کے نتیجے میں پاکستان اور کمزور ہوگا، اور ہو رہا ہے، دن بدن ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کی اب شرائط پہ آپ امپلیمنٹ ہونا ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے دن ہو گئے آئی ایم ایف کے ہوئے؟ آپ نے حکومت سے سنا کہ تاجروں کو جو ٹیکس کرنا ہے حکومت کا کیا پلان ہے؟ آپ نے سنا کہ جو ریل اسٹیٹ کو ٹیکس کرنا ہے حکومت کا کیا پلان ہے؟ وہ اس لیے چون نہیں کر رہے کہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. تو آپ صرف ہر چیز ڈنڈے سے تو نہیں ہو سکتی. آپ کو کوئی عقل مندی چاہیے ہوتی ہے، کوئی کام نکلوانے کے طریقے ہوتے ہیں، اسکیم ہوتی ہے. حکومت کے پاس کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے کوئی قدم اٹھانے کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اس معاملے ملک کو نارملائز کرنے کی. اور اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تک ایز وی اسپیک ٹوڈے پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی اور یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے. نواز شریف صاحب جلدی واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب جب یہاں پہ بھی تھے تو انہوں نے کیا کچھ کر لیا تھا. نواز شریف صاحب میرا خیال ہے جو مجھے ایک دو جو لوگ ملے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ وہ بڑے ڈسگرنٹلڈ لگے ہیں اور ان کا کوئی اتنا انٹرسٹ پالیٹکس میں نظر نہیں آیا. سو فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ان کے آنے جانے کا کوئی فرق پڑے گا. آپ کے احتجاج کی کالز چلتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ رک جاتے ہیں، کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جی ملک صاحب، میں سب سے پہلے یہ آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا کوئی سلسلہ رکا تو ہے نہیں. اب لاسٹ ٹائم جو ہمارے احتجاج ہوا وقتاً فوقتاً، دیکھیں میں ایک آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جس نے بڑا لمبے عرصے سے احتجاج میں ہے. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی احتجاج کو 10 دن آگے ہو جاتا ہے، کوئی درمیان میں گیپ آتا ہے. وہ گیپ اس لیے آتا ہے کہ فسطائیت اور ظلم اس لیول کا یہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ اس میں ہمارے ورکرز پکڑے جاتے ہیں، ہزاروں پرچے ہو جاتے ہیں. اب بھی صرف اسلام آباد میں جو ہمارے ڈی چوک پہ جس دن ہمارا احتجاج تھا تو تقریباً 3700 ہمارا ورکرز پکڑا ہے جی. لیاقت باغ کا اس کے علاوہ ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوا. ہمارا پھر ایک پلاننگ بنتی ہے، ڈیفینیٹلی ری شیڈول ہوتی ہے ہر چیز. تو اس میں دوبارہ ہم جلسوں میں جا رہے ہیں جی. اور جلسہ ہمارے ایک پشاور میں، ایک کوئٹہ، ایک کراچی ہے. پنجاب میں بھی ہم انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. وہی پنجاب کا آپ نے ذکر کیا ملک صاحب، پنجاب ہی جو ہے وہاں آپ کی احتجاجی تحریک ہونی چاہیے تھی. اس بار بھی پنجاب میں احتجاجی تحریک نہیں ہے، جلسے کا پروگرام نہیں ہے. پنجاب میں پارٹی کو مسئلہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں ملک صاحب، آپ لیاقت باغ دیکھ لیں. لیاقت باغ ہمارا